السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عدت میں نکاح کا معاملہ۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جو انتہائی غلیظ، انتہائی گھٹیا کیس ہے، جس کو شروع صرف اور صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو نیچا دکھایا جائے، معاشرے میں ان کے لیے بدنامی کا باعث یہ کیس بنے اور ان کو سیاسی اعتبار سے بھی نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن دیکھیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، جو یہ کہتا ہے کہ میں کسی کے آگے نہیں جھکتا ماں سوائے اللہ کے، اور میں کسی سے نہیں ڈرتا اللہ کے سوا، تو اس شخص کا یہ جو ہماری سوسائٹی میں اور جو دنیا میں لوگ ہیں وہ صرف کیڑے مکوڑے ہیں، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ایسے شخص کا۔ اور عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کا مکمل یقین ہے۔ عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کی بات کی اور یہی سب سے زیادہ کھٹتی رہی، تو چاہ یہ رہے ہیں سب کہ جی اس کیس کے ذریعے عمران خان صاحب کو بدنام کیا جائے اور کہا جائے کہ جی دیکھو ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا لیکن یہ شخص تو ایسا نکلا۔ اور اس کیس میں جتنے بھی گواہ پلانٹ کیے گئے ہیں، مفتی سعید ہو، اون چودھری ہو، وہ ملازم ہو، یہ سب پلانٹڈ لوگ ہیں، یہ سب بکاؤ لوگ ہیں، اور ان سب کو کہا گیا ہے اور ان کی یہ جعلی گواہیاں دلوائی گئی ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ خاور مانیکا ایک ایسا شخص جو اتنے سال بولا ہی نہیں، اور اب اس کو وہ کہتا ہے جی غیرت جاگ گئی اور میرا گھر تباہ ہو گیا، میرے بچوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ پہلے کہاں تھا خاور مانیکا؟ یہ ملازم جو پہلے سے ہی خاور مانیکا کہتا ہے کہ میرے ساتھ کام کرتا چلا آ رہا ہے، یہ خاور مانیکا کا ملازم پہلے کہاں تھا؟ پھر یہ اون چودھری جو کچھ بھی نہیں تھا، کہیں پر اس کا کہیں دور دور تک ذکر نہیں تھا۔ اون چودھری منتیں کرتا تھا لوگوں کی، ترلے کرتا تھا لوگوں کے جو عمران خان صاحب کے قریب تھے کہ میرے لیے کوئی رستہ بنا دو، کسی طریقے سے میں عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ جاؤں اور میری ایک پہچان بن جائے، مجھے ایک نام مل جائے۔ اور وہی شخص عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ ایسے شخص کو تو ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے سے کروڑوں میل دور رکھے، کیونکہ ایسا شخص آستین کا سانپ کہلاتا ہے۔ آستین کے سانپ کی اگر بہترین کہیں پر کوئی مثال دینی ہے تو وہاں پر اون چودھری کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اور جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی تو وہاں جب اون چودھری کو وہ وزارتیں نہیں ملی، وہ خواب جو مزید آگے کے دیکھے جا رہے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، تو اون چودھری نے یہ ٹھان لی کہ جی میں نے کسی نہ کسی طریقے سے، میرے پاس کوئی بھی کبھی بھی آیا اور کہا کہ جی عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے یہ جملے کہہ دو تو میں کہہ دوں گا۔ اون چودھری، اگر عمران خان اس طرح کا آدمی تھا جو تم اب کہتے ہو کہ ہے، تو پھر ساتھ اتنا عرصہ کیوں چلے؟ اپنے مفاد کی خاطر خود غرض آدمی ہو اون چودھری۔ اور میں یہاں پر آپ کو آج ایک اور بات اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہی ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس دن یہ نکاح ہوا تھا عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا، تو کون کون اسلام آباد سے عمران خان صاحب کے ساتھ گیا تھا؟ کون اس کو نہیں جھٹلا سکتا کہ عمران خان صاحب کا نکاح کب ہوا تھا، یعنی کہ کس تاریخ کو ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا؟ آج عدالت میں 14 گھنٹے اس کیس کی سماعت کی گئی، مطلب دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، اور ہم عدت میں نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہم اسی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری پرائیورٹیز یہ ہیں، ہماری یہ ترجیحات ہیں، ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ آج ہم ان چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہم ملک کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن ہم ذاتیات کی سیاست کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کس طرح سے نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے عدالت میں آج واضح کر دیا، اور بشرا بی بی نے آج اس 14 گھنٹے کی سماعت میں، اور کل بھی 12 گھنٹے کی سماعت ہوئی، مطلب اس سے زیادہ اور کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے آج کہا کہ کیا کوئی طوفان آ رہا ہے، کیا کوئی سونامی آ رہا ہے جو فوری طور پر فیصلہ کرنا ہے؟ یہ فوری طور پر فیصلہ اسی لیے کرنا ہے کہ سر پر الیکشنز ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ سب نہ کیا گیا تو عمران خان صاحب کی پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار میلہ لوٹ لیں گے، ان کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ لوگوں میں اب شعور ہے، لوگ جاگ چکے ہیں۔ میں نے کتنے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے جو کہتے ہیں کہ جی اس سے پہلے کبھی ہم نے ووٹ نہیں ڈالا لیکن اس دفعہ ہمیں چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ جانا پڑا ہم جا کر ووٹ ڈالیں گے۔ پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آ کر ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ لوگ کہ جن کی کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، حمایت زبانی کلامی ضرور تھی، پر اس دفعہ انہوں نے ٹھان لی ہے کہ وہ ووٹ ضرور ڈالیں گے۔ یہ وہ خوف ہے جو عمران خان کا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کا خوف تو ہے پر خوف خدا نہیں ہے۔ یہی تو سارے مسئلے کی جڑ ہے کہ خوف خدا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اس طرح کے کیسز نہ بنوائے جاتے، مطلب کبھی جج محمد بشیر تو کبھی جج ابوالاسناد ذوالقرنین اور اب قدرت اللہ، اس طرح کی اور بھی فہرست ہے، اور بھی کیسز تیار کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیسز تیار اس لیے کیے گئے تھے کہ ان پر پریشر ڈالا جا سکے، اور آج عمران خان صاحب نے عدالت میں بتایا
کہ جب وہ اٹک جیل میں تھے تو ان کو پیغام بھجوایا گیا کہ ڈیل کر لو 3 سال کے لیے الیکشن سے باہر، سیاست سے باہر، آرام سے بنی گالہ میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور 3 سال بالکل خاموش رہو، 3 سال کے بعد دیکھیں گے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی آفر کی گئی کہ جی چلیں اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، ہم 3 نام دیں گے، ان میں سے ایک نام آپ نے چن لینا ہے اور آپ نے ان میں سے کسی ایک نام پہ ہاتھ رکھنا ہے اور اس کو وزیر اعلیٰ بنا دینا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو آفرز کی گئیں، لیکن عمران خان صاحب وہ آدمی ہیں کہ جہاں انہوں نے نہ پہلے کبھی ڈیل کی ہے نہ اب وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہی تو فرق ہے نواز شریف میں اور عمران خان میں۔ نواز شریف ڈیل کرنے والوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اور منت سماجت کرتے ہیں کہ خدا را ڈیل کر لو، خدا را این آر او کر دو، خدا را این آر او دے دو، اور پھر کر بھی لیتے ہیں۔ اس کے برعکس عمران خان صاحب ڈیل کرنے والے عمران خان صاحب کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، عمران خان صاحب آگے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب ان ڈیل کرنے کی پیشکش کرنے والوں کو اپنے پیچھے بھگا بھگا کے تھکاتے ہیں، لیکن ڈیل نہیں کرتے، ان سے دور رہتے ہیں۔ یہی فرق ہے عمران خان میں اور نواز شریف میں۔ عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ صرف اٹک میں ہی نہیں، اور آج کی یہ تفصیلات ہیں کہ صرف اٹک میں ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ان کی اہلیہ کے ذریعے ڈیلز کی آفرز کی جاتی رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اب تک ڈیلز کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، کیونکہ جمہوری آدمی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ان کا حق ضرور ملنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک انہوں نے کسی سے کوئی ڈیل کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ اب کل سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سزا 5 سال بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو آپشنز تھی نا عمران خان صاحب کو جب ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ جی آپ کو 10 سال سزا ہو سکتی ہے، سنا دی، آپ کو 14 سال سزا ہو سکتی ہے، سنا دی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ کر ڈرایا جاتا رہا کہ جی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ کل ایسی سزا بھی اس سینئر سول جج کی طرف سے سنا دی جائے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جب یہ نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اور کل دن 1 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، جرا مکمل ہو چکی ہے، تو وہیں پر جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کی اہلیہ ہیں ان کے اعصاب مضبوط ہیں، مطلب گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، کوئی کپ کپی نہیں تاری ہوئی ہے، اور ثابت قدم ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہی تو سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو توڑا جائے، لیکن اب تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے اور آگے بھی ایسا نہیں ہونا۔ بلکہ بشرا بی بی کی طرف سے یہ کہہ بھی دیا گیا ہے کہ مجھے بھلے آپ بنی گالہ نہ بھیجیں، مجھے آپ اڈیالہ ہی رکھیں، کیونکہ جو ایسے کچھ بغل بچے ہیں نا، انہوں نے آج ایسی فرضی تصویریں نکال کے لگائیں کہ جی یہ دیکھیے یہ بنی گالہ ہے اور کہاں ورکر سارے اور آپ کی پارٹی کی اور خواتین جیلوں میں بند ہیں اور بشرا بی بی وہاں پر بنی گالہ میں ہیں، جیسا کہ کامران شاہد نے کیا۔ تو کامران شاہد سے پوچھا جائے کہ جی یہ بتائیں سب سے پہلے نا کہ آپ کے پاس عثمان ڈار آپ کی حویلی میں کیسے جو ہے وہ برآمد وہاں سے ہو گئے اور پڑک کر ادھر کس طرح سے آ گئے؟ پہلے تو آپ ذرا یہ بتائیں نا، اب دوسروں کے گھروں کی تصویریں اور جعلی تصویریں، فرضی تصویریں انٹرنیٹ سے اٹھا کے لگا دی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ محل ہے اور اس محل میں بشرا بی بی رہ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی کی دیگر خواتین ہیں وہ سب جیلوں میں ہیں۔ تو یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے اور یہ سارے ڈرامائی کردار ہیں جس میں خاور مانیکا کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح اون چودھری کو اب یہ کہا گیا ہے کہ جی تمہیں یہ لاہور کی جو نشست ہے سلمان اکرم راجہ کے اگینسٹ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اون چودھری، وہاں پر جتوا دیا جائے گا، اور اسی طرح سے جو ملازم ہیں وہ بھی پلانٹڈ ملازم ہے، سب بکاؤ مال ہے، تو لہٰذا اس طرح کے کیسز کیے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا ہی دوں کہ عمران خان صاحب کا جب یہ نکاح ہوا، بلکہ یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بشرا بی بی نے آج بڑا واضح کہہ دیا کہ یہ جو نومبر 2017 کا کہا جا رہا ہے کہ نومبر 2017 کو طلاق ہوئی تھی، تو یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپریل 2017 میں طلاق ہوئی تھی، اگست تک انہوں نے اپنی عدت مکمل کی تھی، اگست 2017 میں وہ لاہور اپنی والدہ کی طرف چلی گئی تھیں، اور 1 جنوری سن 2018 کو نکاح ہوا تھا بشرا بی بی کا اور عمران خان صاحب کا۔ اور عمران خان صاحب پر اور بشرا بی بی پہ جو بیہودہ قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں، اس کے مطابق بشرا بی بی نے اور عمران خان صاحب نے یہ واضح 2 ٹوک حلف لے کر یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کا چہرہ ہی نکاح کے بعد دیکھا تھا، اس سے پہلے انہوں نے چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ یعنی کہ یہ جو ساری کہانی گڑی جا رہی ہے نا، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی جب نکاح ہوا تھا 1 جنوری 2018 کو، تو یہ نکاح لاہور میں ہوا تھا، اور جس دن یہ نکاح تھا 1 جنوری 2018 کو، تو اس دن عمران خان صاحب اسلام آباد سے لاہور آئے تھے اور نکاح کی تصویر بھی شائع ہوئی تھی، اور اس نکاح کی تصویر میں عمران خان صاحب کے ساتھ کون کون ہے وہ بھی نظر آ سکتا ہے۔ تو میں اس چیز کا خود گواہ ہوں
میں نے خود اس دن دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس دن نکاح کی تاریخ بتائی جاتی ہے 1 جنوری 2018، عین اسی دن عمران خان صاحب اسلام آباد سے لاہور موٹر وے سے روانہ ہوئے، لاہور پہنچے اور رستے میں رکے بھی چائے کے لیے اور وقت کچھ رستے میں بھی گزارا، اور ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں جو ان کی سفید رنگ کی لینڈ کروزر تھی جس میں وہ اسلام آباد سے لاہور آئے تھے، اور ساتھ میں ان کے کون تھا؟ ساتھ میں ان کے زلفی بخاری، اور ساتھ میں دوسرا آدمی کون تھا؟ وہی دوسرا آدمی جو احسان فراموش ہے، وہی دوسرا آدمی جس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، وہی دوسرا آدمی تھا کہ جو ساتھ میں رہا اور اس کو نام دیا، اس کو پہچان دی، اور پھر اس کے بعد اس نے غداری کی عمران خان سے، اور وہ ہے اون چودھری۔ اون چودھری عمران خان کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آیا تھا۔ تو یہ شخص کس منہ سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں، نکاح تو عدت میں ہی ہوا تھا؟ عدت تو مکمل ہو چکی تھی، عدت تو اس طرح سے مکمل ہو چکی تھی کہ اپریل 2017 میں طلاق ہو چکی تھی، اور اگست میں 2017 میں مکمل ہو گئی تھی عدت، اور پھر اس کے بعد جا کر کے 1 جنوری 2018 کو نکاح ہوا تھا۔ اس بات کی تصدیق خود عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے کی ہے، اور اون چودھری وہاں پر موجود تھا، تو لہٰذا اون چودھری کو اس بات کے بارے میں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے۔ اس تاریخ کو قطعاً رد نہیں کیا جا سکتا، اور اس کیس کا جو بھی فیصلہ نکلے گا، ایک بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے اور ساری دنیا سمجھتی اور جانتی ہے کہ صرف عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے، جس طرح یہ نون لیگ کا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف یاد ہے نا ہیلی کاپٹر سے تصویریں کس نے پھینکی تھیں، اور وہ کس قسم کی بیہودہ تصویریں تھیں جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھیں، وہ بھی الیکشن سے پہلے پھینکی گئی تھیں۔ پھر اسی طرح آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ خواجہ آصف، حنیف عباسی، یہ وہ لوگ ہیں جو 2018 میں بھی اور 2013 کے انتخابات سے پہلے بھی، ہمیشہ انتخابات سے پہلے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ لے کر سامنے آ جاتے ہیں اور بیہودہ قسم کے الزامات لگاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی سیاست ہے۔ یہی وہ کیونکہ خواجہ آصف کی تو نظروں میں، اور حنیف عباسی اور اس طرح کے دیگر جو اور لوگ ہیں جیسا کہ جاوید لطیف بھی اس میں شامل ہیں، ان کی کتابوں میں تو خاتون کی، کسی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہا تھا خواجہ آصف نے۔ اگر ہوتی تو خواجہ آصف ایسی باتیں نہ کرتے، اور خواجہ آصف میں اگر ذرا بھی کوئی انسانیت نام کی چیز ہوتی، اخلاقیات ہوتی، تو خواجہ آصف جیسا آدمی، ریحانہ ڈار جو کہ ایک خاتون ہیں، اور ان کے گھر میں جو دیگر خواتین ہیں، ان کے گھر میں جو ریڈ ہوا، جس کا الزام ان کی طرف سے، ریحانہ ڈار کی طرف سے خواجہ آصف پہ لگایا گیا کہ پولیس کا ریڈ انہوں نے کروایا تھا اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، یہ میں نے الزام نہیں لگایا، یہ ریحانہ ڈار صاحبہ نے خود لگایا۔ اور یہ وہی خواجہ آصف ہیں کہ جنہوں نے شوکت خانم جیسے ہسپتال، جو انتہائی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اب ایک انٹرنیشنل ادارہ تصور کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا یہ ادارہ تصور کیا جاتا ہے، اور جس کو بنانے والے عمران خان ہیں، کہ جس کو زندگی بھر لوگ دعائیں دیتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ان کی والدہ کے نام پر ہے، ان کی والدہ کو دعائیں دیتے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان جیسا بیٹا پیدا کیا، اس ہسپتال کو کنٹروورشل بھی بنایا تو کس نے بنایا؟ خواجہ آصف نے بنایا۔ تو یہ ساری کہانی آپ کے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کہاں پر کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ صرف عمران خان کو نیچے دکھانے کے لیے یہ ڈرامائی، یہ جھوٹا، یہ بیہودہ، یہ گھٹیا کیس شروع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، کرم کرے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر کسی کو سیاسی طور پر ناکام کرنے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس قسم کے گھٹیا کیسز کو شروع کر دیا جاتا ہے، اور کرنے والوں کو بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ جو کل آج آپ کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔